میں اپنی کلاس روم میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا، کتابوں کی نہیں بلکہ اپنے ٹیچر کے بدن کی۔ وہ سامنے بلیک بورڈ کے پاس کھڑی ہو کر بورڈ پر انسانی جسم کا ڈھانچہ بنا رہی تھی۔ وہ ہماری یونیورسٹی کی بایو کی ٹیچر تھی۔ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی سخت مزاج ہے۔ کوئی بھی اسٹوڈنٹ انہیں لائن مارنے کی ہمت نہیں کرتا، صرف دل ہی دل میں ان کو اپنے جہاز کی سیر کروانے کے خواب دیکھتا ہے۔ میڈم یہی پڑھا رہی تھی کہ جہاز پر صحیح طرح سے چڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب بچے مکھن لگا کر مزید ان سے کبڈی کے بارے میں سوال پوچھ رہے تھے اور میں ایک کونے پر بیٹھ کر ان کے دو موٹے موٹے کدو کی تصویر اپنی کاپی پر بنا رہا تھا۔ ان کے کدو کو کاٹ کر کھانے کی میری بڑی تمنا تھی۔ ٹیچر کی نظریں ہمیشہ اسی بچے پر ہوتی جو خاموشی سے بیٹھا ہوتا۔ میں ٹیچر کے کدو پر اپنا جہاز بنانے میں مصروف تھا۔ ٹیچر کب میرے سر پر آ کھڑی ہوں گی مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ جب انہوں نے غصے سے میری نوٹ بک کھینچی میں چونک پڑا۔ ان کی غصے سے لال ہوتی آنکھیں دیکھ کر مجھے اپنی بربادی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اس وقت تو کچھ نہ بولی، نوٹ بک اپنے ساتھ لے گئیں۔ اب دیکھنا میم تمہارے جہاز کی کیسے ہوا نکلواتی ہے اپنے بوائے فرینڈ سے۔ یونی کے ہیڈ کا بیٹا میم کا بوائے فرینڈ تھا۔ پاس بیٹھے میرے دوست نے مجھے ڈراتے ہوئے کہا۔ میڈم کو دیکھ کر میرا اڑتا جہاز آہستہ آہستہ بیٹھ گیا تھا۔ میں کنٹین کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے میرے دوست نے آ کر پیغام دیا کہ میڈم مجھے ہال میں بلا رہی ہیں۔ مجھے ان کے پاس جانے سے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں اللہ کو یاد کر کے ہال میں چلا آیا۔ ہال خالی تھا مگر ہال میں موجود چھوٹے سے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ میں وہاں آیا تو دیکھا میم اسی کمرے میں تھی۔ جی میم آپ نے مجھے بلایا ہے؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ ہاں یہ نوٹ بک پر تم نے کیا بنایا ہے؟ یہ میرے کدو ہیں؟ اور ساتھ میں اتنا بڑا جہاز کس کا ہے؟ انہوں نے مجھے میری نوٹ بک دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ میم یہ میرا جہاز ہے۔ میں رات کو اکثر خواب میں آپ کے کدو پر جہاز چلاتا ہوں، بس وہی سوچ کر اس وقت بنا دیا، مجھے معاف کر دیں۔ آج کے بعد آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ میں میڈم کے پاؤں پکڑ کر رونے لگا۔ انہوں نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اور میرے جہاز پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر بولی، تمہارا جہاز تو پھر عام جہازوں سے کافی بڑا ہوگا نا؟ ان کی گہری نظر میرے جہاز پر تھی۔ جی میم بڑا ہے، میں نے اپنی سانس روک کر کہا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں کیسے مان لوں؟ تمہیں پہلے اپنے جہاز مجھے دکھانا ہوگا۔ اگر تم نے مجھے نہ دکھایا تو میں تمہاری حرکتیں سر کو بتا دوں گی، پھر تم یونی سے نکال دیے جاؤ گے۔ میم کی انوکھی شرط پر میں چونک گیا۔ وہ مجھے ڈانٹنے کی بجائے میرے جہاز کو دیکھنے کے لیے بہت بےتاب ہو رہی تھی۔ میرے جواب کا انتظار کیے بنا ہی میم نے جہاز کو باہر نکالنے کے لیے دروازے کھول دیے اور نرمی سے میرا بڑا جہاز باہر نکال کر اپنے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرا جہاز ان کے ہاتھ سے بھی لمبا تھا۔ وہ بہت حسرت سے میرے جہاز کو دیکھنے لگی۔ اور مجھے اپنے جہاز کی سیر کب کرواؤ گے؟ میم میرے جہاز کو اپنے ہاتھ پر رگڑنے لگی۔ میرے جذبات مچل رہے تھے مگر جہاز کے پیراشوٹ بند تھے، وہ بھی نہیں کھل رہے تھے۔ رات کے وقت سیر کرواؤں گا میم، میرا جہاز رات کے وقت بہت اچھے سے اڑتا ہے۔ اگر ابھی آپ کا بوائے فرینڈ آ گیا تو میرے جہاز کو کاٹ دے گا۔ میم کے ہاتھ سے اپنا جہاز لے کر میں نے بند کر دیا۔ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو میں میم سے دور جا کر کھڑا ہوا۔ اسی لمحے میم کا جلاد جیسی شکل کا بوائے فرینڈ وہاں آ گیا۔ میم ابھی بھی اسی حالت میں تھی۔ میم کا بوائے فرینڈ مجھے اور انہیں وحشی نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر میم کو ان کی بازو سے کھینچ کر اٹھایا اور کہنے لگا کہ تم اس لڑکے کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہو، وہ بھی تنہا؟ اس کا لہجہ کافی سخت اور عجیب تھا۔ وہ میں کسی کام سے یہاں آئی تھی، یہ بھی میرے پیچھے آ گیا، اسے کچھ کام تھا مجھ سے۔ میم نے مجھے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ مجھے صرف یہی ڈر تھا کہ کہیں وہ میری نوٹ بک نہ دیکھ لے اور اس کے جہاز بنا کر وہ ہوا میں نہ اچھال دے، مگر میری قسمت اچھی تھی کہ وہ میم کو وہاں سے لے گیا اور میں نے سکھ کا سانس لیا۔ مجھے صرف یہی ڈر تھا کہ کہیں وہ میری نوٹ بک نہ دیکھ لے۔ اور پھر میں نے جلدی سے نوٹ بک اٹھائی اور یونی سے گھر آ گیا۔ میرے ذہن میں صرف ٹیچر کا ہی خیال تھا، میرے پاس ان کا نمبر نہیں تھا، اس لیے مجھے کل یونی جانے کا انتظار کرنا پڑا۔ مجھے یہ بات عجیب لگی کہ میڈم نے مجھے کچھ کہا کیوں نہیں، ورنہ پچھلے سال ایک لڑکے نے صرف میڈم کو گرم لڑکی کہا تھا تو میڈم کے کہنے پر ان کے بوائے فرینڈ نے اس لڑکے کو ہجرا بنا دیا تھا۔ کہیں میڈم کا مجھ پر دل تو نہیں آ گیا؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا اور میں میڈم کے خیالوں میں ہی سو گیا۔ رات میں نے خواب میں ان کو اپنے جہاز پر بٹھا کر ان کو بہت سیر کرواتا رہا۔ صبح یہی ارمان لے کر میں یونی آ گیا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ آج میں میڈم کو اپنے جہاز پر بٹھا کر ہی رہوں گا۔ کلاس کے وقت میڈم جب ہمیں پڑھا رہی تھی تو ان کا بوائے فرینڈ بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ میڈم بہت سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں انہیں چوری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے خوف کھا رہی تھی
آدھا دن میرا ایسے ہی گزر گیا اور میں میڈم کو اپنے جہاز پر بٹھانے کی صرف خواب ہی دیکھتا رہا۔ میں یونی سے گھر واپس آ رہا تھا جب میڈم نے کار روک کر مجھے اپنا نمبر دیا اور کہا کہ مجھے شام کے وقت کال کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ گھر پہنچ کر میں نے میڈم کو کال کی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تم سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہوں اور وہ بھی میرے گھر پر، تو میرے گھر پر آ جانا۔ مگر میڈم جی، آپ کے گھر میں تو آپ کا بوائے فرینڈ رہتا ہے، اگر اس نے مجھے وہاں دیکھ لیا تو میری خیر نہیں۔ میں ان سے ملنا چاہتا تھا مگر ان کے گھر پر نہیں۔ میں کہہ رہی ہوں نا، تم میرے گھر آ رہے ہو نا، اور آج رات کو ہی آؤ گے؟ وہ مجھے حکم دیتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ میں نے جانے کی حامی بھر لی اور پھر اللہ کا نام لے کر چلا گیا۔ گھر کا گیٹ کھلا تھا، میں نے بھی بند نہیں کیا اور سیدھا میڈم کے کمرے میں گیا۔ انہیں سرخ نائٹ لباس میں دیکھ کر میرا جہاز اڑنے کی سوچنے لگا۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم جانتے ہو جب سے تمہارا بڑا جہاز دیکھا ہے میری بلی اس کی سیر کرنے کو بےتاب ہے۔ اب جلدی سے اپنے پیراشوٹ کھول کر میری بلی کو ٹھنڈا کر دو۔ میڈم مجھے بیڈ پر گرا کر میرے اوپر جھک کر بولی۔ میں پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ تم جانتے ہو میں تمہیں بہت چاہتی ہوں مگر کہنے سے ڈرتی تھی کہ نہ جانے تم میرے بارے میں کیا سوچو گے، اور دوسرا وہ میرا بوائے فرینڈ مجھے یونی سے نکلوا دیتا، مگر میں اب صرف تمہاری لینا چاہتی ہوں۔ وہ میری گردن پر سر رکھ کر بولی۔ مجھے ان کا ساتھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں ان کے بالوں سے کھیلنے لگا اور بولا، میں بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ صرف ایک رات نہیں بلکہ ساری عمر گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے شادی کر لیں۔ میں نے میڈم کو سیدھا شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور ہاں کر دی۔ ہم نے ایک ہفتے بعد نکاح کر لیا، مگر یہ بات سب سے چھپا کر رکھی کیونکہ میڈم کا بوائے فرینڈ ہم دونوں کو جان سے مار دیتا۔ میں نے جب فائنل امتحان دیے تو میڈم کے گھر ہی رہنے لگا۔ اس رات ہم دونوں جہاز کھیل رہے تھے کہ میڈم کا بوائے فرینڈ وہاں آ گیا اور ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا اور اس نے غصے میں آ کر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس جیسا بہادر نہیں تھا۔ میڈم نے پولیس کو کال کر کے گھر بلا لیا۔ پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی تھے، اسی لیے ہم پر کوئی کیس نہیں بنا اور نہ ہی اس لڑکے پر، کیونکہ اس کے تعلقات اونچے تھے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر دوسرے شہر چلا آیا۔ میری پڑھائی مکمل تھی، اس لیے میں اب جاب کر رہا ہوں اور میری بیوی بھی سرکاری نوکری کر رہی ہے۔ ہم خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں۔